السلام علیکم دوستو، آج کچھ ذکر ہو جائے چین کا، عوامی جمہوریہ چین کا، جو کہ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے امریکہ کے تقریباً ہم پلہ ہو گیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس آمد سے دنیا بھر میں تشویش اور بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ ہر دوسرے ملک بالخصوص چین، بھارت، کینیڈا، میکسیکو پر محصولات بھی عائد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ملک امریکہ کو لوٹ رہے تھے۔ چین خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نشانے پہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چینی قیادت رستے میں آنے والے خطرات سے بخوبی آگاہ ہے، اور اس نے اب عوامی طور پر اسی لیے بڑی سخت، غیر معمولی طور پہ سخت باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اب اس کا مظاہرہ ایک آج یعنی 7 مارچ کو بیجنگ میں وزیر خارجہ وانگ یی کی پریس کانفرنس تھی، اور اس سے پہلے 4 اور 5 مارچ کو وزارت خارجہ ہی کی پریس بریفنگ کے دوران کچھ ایسے الفاظ، ایسے کلمات تھے جو ذہنی طور پر آزاد، اقتصادی طور پر خود مختار اور اپنی عزت نفس کے بارے میں باشعور قوم کے افراد ہی کر سکتے ہیں۔ 4 مارچ کو دفتر خارجہ کے ترجمان لن جین نے امریکہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دھمکیاں ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی، غنڈہ گردی ہم پر کام نہیں کرے گی، دباؤ، زبردستی اور دھمکیاں چین کے ساتھ نمٹنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے والا کوئی بھی شخص غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ اسی طرح پھر 5 مارچ کو وزارت خارجہ میں ایک سوال ہوا کہ آپ نے گزشتہ روز کچھ جنگ کی بات کی تھی، اس جنگ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو اسی ترجمان نے 5 مارچ کو پھر جواب دیا کہ اگر امریکہ کے ذہن میں کوئی اور ایجنڈا ہے، اور اگر چین کے مفادات کو نقصان پہنچانا امریکہ چاہتا ہے، اور اگر یہ وہی جنگ ہے جو امریکہ چاہتا ہے، چاہے وہ اقتصادی ٹیرف کی جنگ ہو، تجارتی جنگ ہو یا کسی دوسری قسم کی جنگ، ہم آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں چین کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ یہ چین کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اتنی سخت زبان استعمال کی امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ ان کو مسلسل جو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ امریکہ سے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جناب 7 مارچ جمعے کے روز وانگ یی وزیر خارجہ نے ایک بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی، بہت سارے موضوعات کو انہوں نے چھیڑا، اور اس میں ایک خود مختار، آزاد اور بااعتماد چین کی نمائندگی کی۔ ان کو 7-8 بڑے موضوعات تھے، میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں یہاں پہ، کہ وانگ یی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عملاً براہ راست مخاطب کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، کسی کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چین کو دبا سکتا ہے، اور ساتھ ہی چین کے ساتھ اچھے تعلقات بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ اس بات پہ ہے کہ اس طرف ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو باہمی تجارت ہے وہ 600-700 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ زیادہ تر سامان جو ہے چین سے امریکہ جاتا ہے، جو چین میں تیار ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ چینی مصنوعات پہ نئی درآمدی محصولات لگانا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے پھر وانگ یی نے کہا کہ آپ پھر یہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ بھی کریں گے اور اچھے تعلقات بھی رکھیں گے۔ اور وانگ یی نے کہا کہ امریکہ کو اچھائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور منمانی محصولات کی پالیسی بھی مناسب نہیں ہے۔ امریکہ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر میں بالآخر خرابی کہاں پہ ہے، کیا ہوا ہے۔ چین امریکہ کاروباری تعلقات 2 طرفہ اور باہمی تعاون پر مبنی ہیں۔ تعاون، باہمی فائدے اور بات چیت کے ذریعے ہی ہم مسائل حل کر سکتے ہیں۔ وانگ یی نے جو باتیں کی ہیں، یہ پیغام ہے امریکہ کے نام، یہ ایک پر اعتماد قوم کے خوددار لیڈر کی عکاسی کرتا ہے۔ بلا شبہ ایک ایسا لیڈر یا ایسی قیادت جو دوسرے ممالک کے ساتھ انصاف اور مساوات کے اصول پر معاملات طے کرنا چاہتی ہے، نہ کہ جبر کے ذریعے۔ دوسرا بڑا پیغام
جو چینی وزیر خارجہ نے دیا وہ یہ کہ چین بین الاقوامی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، طاقت کی سیاست، تسلط کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، یعنی کوئی ایک قوم دوسرے پہ خود کو مسلط کرے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ دوست مستقل ہونے چاہیے اور مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تاریخ ثابت کرے گی کہ حقیقی فاتح وہی ہوتا ہے جو سب کے مفادات کو ذہن میں رکھتا ہو۔ تیسرا ایک پیغام تھا یوکرین کے حوالے سے کہ چین نے شروع ہی سے یوکرین کے بحران کے حوالے سے بات چیت کے ذریعے سیاسی حل پر زور دیا۔ چین کا موقف ہمیشہ معروضی اور غیر جانبدارانہ رہا، ہماری آواز ہمیشہ سے یکساں رہی ہے، معاملات کو معاملہ فہمی اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کا۔ خطے میں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم کی تعیناتی، جو امریکی میزائل ہیں، چین سختی سے مخالفت کرتا ہے اور علاقائی ممالک نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کی جو انڈو پیسیفک حکمت عملی جو کہ بنیادی طور پہ صدر بائیڈن کے زمانے میں سامنے آئی تھی اور اس کا نشانہ چین تھا، وہ بقول وانگ یی کے یعنی انڈو پیسیفک پالیسی ایک چین کے ساتھ معاملات طے کرنے کی راہ میں ایک بہت بڑا خلل ڈالنے والا عنصر ہے۔ پھر تائیوان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے تائیوان میں وہ قیادت فرار ہوئی تھی، پناہ لی تھی جو کہ چیئرمین ماؤ زے تونگ کے انقلاب سے بھاگ کے وہاں چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے حکومت بنا لی تھی۔ پھر ایک اور میسج پہلی مرتبہ بہت زوردار میسج تائیوان کے حوالے سے تھا۔ وانگ یی نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ تائیوان چین کی سرزمین کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے، یہی تاریخ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ تائیوان کی چین کے ساتھ دوبارہ ملاپ بین الاقوامی نظام کا ایک حصہ ہے اور اقوام متحدہ میں بھی تائیوان کے علاقے کو ایک چین کے صوبے کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، وہ الگ ملک کے طور پہ ٹریٹ نہیں ہوتا۔ دنیا کو یہ جاننا چاہیے اور یہ کہ تائیوان کی آزادی کا نعرہ جو بھی لگا رہے ہیں، تائیوان کی آزادی کے لیے تحریک کو جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ غلط ترجیحات ہیں ان کی۔ تائیوان کی آزادی کا نعرہ خود تائیوان ابنائے تائیوان کے استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس پہ ہم نے کوئی نیگوشیٹ نہیں کرنا، تائیوان نے بالآخر چین کے ساتھ ملنا ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک لازمی حصہ ہے۔ پھر اسی پیرائے میں وانگ یی نے جاپان کے نام ایک اپیل کیا۔ آپ کو معلوم ہے جاپان دنیا میں واحد جو 2 نیوکلیئر بم استعمال ہوئے تھے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، وہ جاپان تھا۔ لاکھوں لوگ اس میں مر گئے، معذور ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جاپان نے سیلف ڈیفنس فورسز کا ایک تصور سامنے لے کے آیا کیونکہ جب ان کو فوج رکھنے کی پابندی لگا دی گئی تھی تو وانگ یی نے دوبارہ ان کو ایک پیغام میں کہا کہ آپ اس علاقے میں فوجی سرگرمیوں کی حمایت نہ کریں، جو امریکہ کہہ رہا ہے ان کا آپ ساتھ نہ دیں، کیونکہ آپ نے فوجی جارحیت پسندی کے نقصانات آپ نے دیکھ لیے ہیں، خود کتنا آپ نے سفر کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے مفادات اور علاقے کے عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ کسی بھی قسم کی فوجی سرگرمیوں کی حمایت نہ کریں۔ پڑوسی ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیا تاریخ کے صحیح دھارے کے ساتھ آپ ہیں، یہ آپ کو جتنے بھی جاپان کے روشن دماغ لوگ ہیں، روشن خیال لوگ ہیں، انہیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ملٹرزم کے ساتھ دینا چاہتے ہیں یا پھر ملٹی پولرزم کے ساتھ چاہتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ تمام ملکوں کو پرامن انداز میں ترقی کرنے کا اور سیاسی استحکام حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور نقطہ تھا کہ افریقہ اور جنوبی لاطینی امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات، اس حوالے سے انہوں نے کہا وانگ یی نے کہ لاطینی امریکی اور کیریبین یعنی جس کو ویسٹ انڈیز بھی ہم کہتے ہیں، وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بنائیں، نہ کہ اپنے گھر کو کسی کے لیے اپنا پچھواڑا بیک یارڈ بنا لیں۔ یعنی یہ ایسا وہ گھر وہ نہیں چاہتے کہ جس کو وہ دوسری طاقتیں استعمال کر سکے اپنے مقاصد کے لیے۔
اس طرح چین نے تمام افریقی ممالک کے ساتھ بھی اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی ہے، جن کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، اقتصادی تعلقات بھی ہیں، اور مشترکہ مستقبل کے ساتھ چین افریقہ کمیونٹی کو ہر موسم کی طرح ایک نئے لیول پہ ہم لے گئے ہیں، اور تمام دنیا کو افریقہ کی بات بھی سننی چاہیے، وہاں کے مسائل جو ہیں ان کے حل پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے چین نے کوئی 150 کے قریب ملکوں تک رسائی حاصل کی ہے، عملی طور پہ کم از کم 120 ملکوں کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت، جس طرح پاکستان میں سی پیک کے تحت پروجیکٹس بنے ہیں، اسی طرح افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت بے شمار منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، جس میں اربوں ڈالر چین نے انویسٹ کیے ہیں۔ ایک اور بڑا نقطہ جس کی طرف وانگ یی نے اشارہ کیا، اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا ان کو اپنے اوپر اعتماد اور کتنا فخر ہے انہیں چینی سویلائزیشن پہ، موجودہ چین کی جو ترقی کا لیول ہے اس پہ۔ انہوں نے کہا کہ چائنا از دا ٹرینڈ آف دا ڈے، یعنی دنیا بھر میں چین اس وقت ایک رجحان بن چکا ہے، اور ایک ایسا رجحان ہے، لوگ ایسا چین دیکھ رہے ہیں جو کہ محفوظ ہے، جدید ہے، دوستانہ، کھلے ذہن اور خوش مزاج چینی لوگوں پہ مشتمل ہے، جو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا چاہتے ہیں، جو اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا اثر و نفوذ اپنے اقتصادی قوت کے ذریعے بڑھا رہے ہیں، نہ کہ فوجی ذرائع سے۔ تو ایک لحاظ سے ایک یہ تانا بھی تھا امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ کی اور اس کے ساتھ جو نیٹو کے دوسرے ممالک ہیں ان کی تو تاریخ بھری پڑی ہے فوجی ایڈونچرز سے، کہ فوجی ایڈونچرز کے ذریعے پھر آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ وانگ یی نے بھی کہا کہ لوگ اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چین ایک دھوپ کی طرح ہے جو تعصب کے دھند کو دور کر دیتی ہے، دل سے دل کے رابطوں میں تمام رکاوٹوں کو توڑنے کی طاقت ہوتی ہے، یعنی دوستی کی بنیاد پہ باہمی تعاون کے ذریعے آپ اپنے بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس کو استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اب بہت ساری باتیں کرنے کی، لیکن اتنی میں بات کر دیتا ہوں آخر میں کہ وانگ یی یعنی چینی وزیر خارجہ کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ ایک ایسے سیاستدان، ایک ایسے ملک کے وزیر خارجہ کی عکاسی کرتی ہے کہ جن کی سوچ گہری ہے، جو کہ بڑی محنت کرنے والے ہیں، قومی اور عالمی امن اور اقتصادی ترقی کے لیے اپنی ایک مستقل سوچ یا ویژن رکھتے ہیں، ایک ایسا ملک جو اپنی سیاسی، معاشی اور تہذیبی قوت سے آگاہ ہے اور اب دنیا کی قیادت کرنے پہ بالکل آمادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں گیٹنگ ریڈی ٹو لیڈ دا ورلڈ۔ دوسری طرف اگر پاکستان کے حالات پہ نظر ڈالیں تو سوشل میڈیا، بالخصوص ٹویٹر تک عوام کی رسائی روک کر ہمارے حکمران اپنے آپ کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ ان کے خیال میں جمہوری حکومت نے معیشت بہتر کر دی ہے، سیاسی استحکام آ رہا ہے اور عام آدمی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے۔ بظاہر اسی غلط فہمی کا شکار ہمارے وزراء بین الاقوامی تقریبات میں موجودہ پاکستان کی نمائندگی کرنے پہنچ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سوشل میڈیا پر پابندی صرف پاکستان میں ہے، وہاں دوسرے علاقوں میں معلومات پر معلومات کی شیئرنگ جو ہے وہ بلا روک ٹوک جاری رہتی ہے، اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان یا دنیا کے کسی اور ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ باقی دنیا کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح جمہوریت، انسانی حقوق، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور کچھ ایسے ہی حقائق سے وزیر محترم احسن اقبال کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں آگاہ کیا گیا، جب طلباء نے اٹھ کے اپنی تقاریر میں کہا کہ آپ تو فارم 47 کے وزیر ہیں، انتخابات میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی تھی، تو آپ کس طرح یہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے خطاب کرنے آ گئے ہیں۔ اور وہ حکومت کے دعوے ایک طرف، جو 2024 کی گلوبل ٹیررزم انڈیکس جاری ہوا ہے، اس پہ ہم نے گزشتہ روز ایک ویلاگ بھی کیا تھا محمد عامر رانا صاحب کے ساتھ،
اس انڈیکس کے مطابق پاکستان کے تمام اشاریے نیچے گئے ہیں، چاہے ان کا تعلق اقتصادی انڈیکس کے ساتھ ہے، چاہے سماجی ہیں، چاہے رول آف لا یعنی آئین کی حکمرانی، قانون کی آئین کی بالادستی سے متعلق ہے، کیونکہ جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے اس میں ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ملک میں جمہوریت کا کیا حال ہے، ملک میں عدلیہ کس نہج پہ کھڑی ہے، ملک کی حکومت کی جو گورننس ہے، حکمرانی ہے، اس کا کیا معیار ہے۔ تو ان تمام اشاریوں کو اکٹھا کر کے پھر گلوبل ٹیررزم انڈیکس جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو 2024 کا جو انڈیکس تھا اس کے مطابق پاکستان سے بدترین ملک اب صرف برکینا فاسو رہ گیا ہے، پاکستان نیچے سے دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے، اور یہ ان تمام پاکستانی رہنماؤں کے لیے ایک تازیانے سے کم نہیں ہے جو ہمیں دن رات اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی نوید سناتے رہتے ہیں۔ چینی رہنما اپنے گھر کو درست کر کے اپنی جائیدادیں نہیں بنا رہے، وہ اپنی قوم کی جائیدادیں بنا رہے، قوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کر کے تعلیم میں۔ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ نعرہ بازی تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا، جو جمہوری اداروں کے ساتھ کیا، عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور جس کے باعث اس ملک کے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد کافی بدظن ہو گئی ہے موجودہ نظام سے، یہ ایک کانٹراسٹ ہے چین کے ساتھ، جہاں پہ ملک جو ہے ان کا ترقی کی نئی سے نئی منزلیں طے کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بن رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔